جمعے کے حوالے سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اور اس وفات کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مماثلت ہے، مشابہت ہے، اس کا بیان ہوگا کہ جس طریقے سے زندگی کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مماثلت ہے، مشابہت ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرض الوفات کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بڑی مشابہت رکھی، اور یہ قبولیت ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خیبر فتح کیا گیا تو اس وقت ایک یہودی عورت نے ایک بکری ذبح کی اور بکری کا گوشت بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیۃً دیا، اور اس گوشت کے اندر اس نے زہر ملائی تھی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات کے اندر تھے تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زہر نے مجھ کو ہمیشہ تکلیف دی، لیکن اب مجھے ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ جس طریقے سے ایک ابہر، عربی اس کو کہتے تھے ابہر، ایک رگ ہوتی تھی جو انسان کی پیٹھ کے اندر ہوتی ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھ کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میری وہ رگ منقطع ہو گئی۔ اس زہر نے اپنا اثر مرض الوفات کے اندر دکھلایا۔ اسی طریقے سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی زہر دیا گیا، آپ کے پاس بھی گوشت لایا گیا اور اس گوشت کے اندر زہر ملا ہوا تھا، اور جو ساتھی تھا حضرت ابو بکر صدیق کا۔ اب یہ مماثلت دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جس صحابی نے وہ کھانا کھایا تھا وہ صحابی اس وقت اسی زہر کے ساتھ فوت ہو گئے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ساتھی شامل تھا اس نے جب تھوڑا سا وہ کھانا کھایا تو اس نے اسی وقت کہا کہ امیر المومنین مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کھانے کے اندر زہر ملا ہوا ہے، تو وہ ساتھی بھی فوت ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کھانے کے اندر شامل تھا وہ بھی فوت ہوا، اور جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شامل تھا وہ بھی فوت ہوا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرض تھا وہ 14 دن کا، 14 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہے، اور 14 دن ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار رہے۔ یہ آپس کے اندر بیماری کے اندر مماثلت، مشابہت تھی۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بیماری کی ابتدا ہوئی سب سے پہلے آپ کے سر کے اندر درد ہوا، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہوا، اور بخار بڑی شدت کا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بیماری جو تھی وہ سر کے درد سے شروع ہوئی، بخار ہوا، اور بخار کے اندر وہی کیفیت بخار کی تھی کہ شدید بخار، اور 14 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیمار، اور 14 دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیمار۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الوفات کے اندر مصلی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں کو کہو کہ وہ ابو بکر ان کو نماز پڑھائے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مرض الوفات کے اندر مصلی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا کہ جب ابو بکر صدیق مسجد کے اندر نہیں آ سکتے تھے تو نماز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھایا کرتے تھے، مصلی آپ نے ان کے حوالے کیا۔ اب خلافت کا مسئلہ تھا کہ بھئی خلافت کس کے حوالے کی جائے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خفیہ طور پر عبد الرحمن بن عوف کو بلایا،
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اس طریقے سے مختلف صحابہ کو بلایا اور ان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا کہ میں یہ خلافت ان کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ اب سارے صحابہ متفق ہو گئے کہ عمر یہ ایسا بندہ ہے جو خلافت کا بھار اٹھا سکتا ہے، تو وصیت لکھوانا شروع کی۔ حضرت عثمان کو بلایا اور ان کو کہا کہ وصیت لکھو۔ اب وصیت کے اندر جو باقی باتیں ہو رہی تھی تو ابھی وصیت مکمل نہیں ہوئی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصیت لکھواتے لکھواتے بے ہوش ہو گئے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے اس وصیت کے اندر یہ لکھ دیا کہ میں اپنے بعد خلیفہ حضرت عمر کو بنا رہا ہوں۔ تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش کے اندر آئے، کہا کہ وہ وصیت پڑھو کہ میں نے کیا وصیت لکھوائی تھی وہ میرے سامنے پڑھو۔ جب وصیت پڑھی گئی تو اس وصیت کے اندر اب یہ جملہ حضرت ابو بکر نے لکھوایا نہیں تھا، آپ بے ہوش ہو گئے تھے، لیکن چونکہ مشورہ ہو چکا تھا، وہ مشورہ حضرت عثمان سے بھی لیا گیا تھا کہ میرے بعد حضرت عمر کو خلیفہ بننا چاہیے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس بات کو مانا کہ واقعتاً اگر کوئی خلافت کے لائق ہے تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی ہستی ہے کہ ان کو آپ کا خلیفہ بننا چاہیے۔ اب جب یہ بات پڑھی گئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونچی آواز سے کہا کہ اللہ اکبر، بڑے خوش ہوئے اس وصیت نامے کے اوپر، اور پھر حضرت عثمان اور ایک انصاری صحابی تھے ان کے حوالے کیا کہ جاؤ جا کر یہ وصیت نامہ مسجد کے اندر صحابہ بیٹھے ہیں ان کو پڑھ کر سناؤ، اور خود اپنی چھت کے اوپر تشریف لے گئے اور وہاں سے صحابہ کرام کو دیکھا، ان کو پھر اپنی وصیت بھی کی کہ میں نے جو عمر کو خلیفہ بنایا ہے کوئی اپنے خاندان کا بندہ نہیں چنا کہ میرا اپنا خاندان یا میرا اپنا بیٹا، وہ میں اس کے بارے میں وصیت کرتا۔ میرے ذہن کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈال دی ہے کہ عمر اس لائق ہے کہ وہ یہ بار سنبھال سکتا ہے، دیانتاً میں نے یہ بار اس کے حوالے کر دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بڑھی، حضرت عروہ بن زبیر وہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کو بخار شدید تھا تو مرض الوفات کے اندر آپ نے ایک لشکر تیار کیا تھا حضرت اسامہ کا، وہ میں نے پچھلی جمعے پر کسی جمعے پر بیان بھی کیا تھا، شاید آپ کے ذہن کے اندر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا سخت بخار تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک پر پٹی باندھی ہوئی تھی، اور حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ وہ باہر ہمارے درمیان آئے اور ہمیں یہ وصیت کی کہ جو اسامہ کا لشکر میں نے تیار کیا ہے اس کو جلد از جلد پایا تکمیل تک پہنچاؤ، اس کے اندر اب یہ نہ ہو کہ اس لشکر کو تم ٹھہرا دو۔ اور یہی مشابہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات کے اندر بھی آپ نے لشکر تیار کیا اور لشکر کے بارے میں حکم دیا کہ اس کو جلد از جلد اپنی منزل تک پہنچایا جائے۔ اور یہی وصیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زندگی کا آخری دن تھا، اسی رات کو آپ فوت ہوئی ہیں، زندگی کا آخری دن ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر لیٹے ہوئے تھے۔ اب انسان کو جو اتنی تکلیف کے اندر ہو، مرض کے اندر ہو، اس کو کسی کا ہوش حواس نہیں ہوتا، لیکن ابو بکر صدیق کی عظمت اور جرأت کو انسان سلام کرے کہ اس وقت بھی اس کی نظر کتنی دور تک تھی، کیسے مسلمانوں کے اوپر اس کی نظر تھی۔ صرف یہ نہیں کہ مدینہ کے اندر جو تھے، بلکہ باہر جو میدانوں کے اندر لڑ رہے تھے، ایک لشکر بھیجا ہوا تھا عراق کے اندر، مسلمانوں کا ایک لشکر کسرا کے خلاف جنگ کر رہا تھا عراق کے اندر، وہاں کا جو نائب سالار تھا مصنع، حضرت ابوبکر کو بتلایا گیا کہ بھائی مصنع آ چکا ہے، تو کہا کہ فوراً میرے پاس اس کو حاضر کرو، حالانکہ انسان مرض کے اندر کسی سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا، کہا کہ فوراً اس کو میرے پاس بھیجو۔ حضرت مصنع جب آ گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کے حالات پوچھے، بھئی کیسے حالات تھے جنگ کے، ساری چیز انہوں نے بیان کی، اور آخر میں حضرت مصنع نے کہا کہ امیر المومنین، کسرا نے ایک بڑا لشکر اور بڑا جاندار لشکر، تر و تازہ لشکر اب وہ دوبارہ میدان کے اندر بھیج دیا ہے۔ اب پہلے جو فوجی لڑتے ہیں وہ لڑ لڑ کر تھک جاتے ہیں، لیکن یہ تیار شدہ نیا لشکر آیا ہے اور اس کی تعداد بھی زیادہ ہے،
تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، وہ آ گئے، ان کو یہ بات بتلائی کہ شاید میری زندگی کا آج آخری دن ہو، شاید آج میری اور تھا بھی وہ آخری دن، رات کو تو فوت ہو گئے کہ شاید میری زندگی کا یہ آخری دن ہو، لیکن میں تم کو یہ نصیحت کر رہا ہوں، اس بات کو خوب سنو اور اس پر عمل بھی کرنا۔ اگر میری روح دن کو نکلے، واہ ابو بکر، کہ میری روح دن کو نکلے تو شام کے وقت کا انتظار نہ کرنا، شام سے پہلے پہلے مثنیٰ کے ساتھ مسلمانوں کی فوج کا لشکر بھیج دینا، اور اگر میری روح شام کو نکلے تو پھر صبح کا انتظار نہ کرنا، صبح سے پہلے پہلے مثنیٰ کے ساتھ مسلمانوں کی فوج کا لشکر بھیج دینا۔ یہ تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنا جذبہ کہ انسان جب مرض الوفات کے اندر ہوتا ہے تو باہر بھی جو ہوتے ہیں ان کو بھی بلاتا ہے کہ بھائی رشتہ داروں کو بلا لو، اور یہاں پر کیفیت تبدیل تھی، اسلام آگے تھا، اپنی جان پیچھے تھی۔ یہ تھی ریاست مدینہ جس کی بنیاد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک رکھی تھی کہ آپ کے تربیت یافتہ بھی اس بات کو آگے رکھتے تھے کہ اگر دن کو روح نکلے شام کا انتظار نہ کرنا کہ آپ کسی کے ذہن کے اندر یہ بات آ گیا کہ بھئی مسلمانوں کا خلیفہ فوت ہو چکا ہے، چلو 3 دن جو ہے وہ تو ٹھہرو اور اس کے بعد پھر لشکر روانہ کر دینا۔ فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا، دن کو روح نکلے شام سے پہلے پہلے مسلمانوں کا لشکر میدان کے اندر پہنچ جائے، شام کو روح نکلے تو صبح کا انتظار نہیں کرنا۔ اور پھر اگلی بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمائی کہ عمر جب دین کا معاملہ آ جائے، دین کا معاملہ آ جائے اور اللہ تعالیٰ کی بات کی تکمیل کا معاملہ آ جائے، ایک اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کرنا ہے، اور پھر انسان کے اوپر مصیبت آ جائے، یا دین کا معاملہ ہوگا یا اللہ کا کوئی حکم ہوگا جو انسان کے ذمہ لگایا گیا جس کو پورا کرنا ہے، اور ادھر سے انسان کے اوپر مصیبت بھی آ جائے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اس مصیبت کی پرواہ نہ کرنا، ان چیزوں پر عمل کرنا، اور فرمایا کہ اگر سب سے بڑی مصیبت جو مسلمانوں کے اوپر آئی تھی وہ تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال۔ کتنی بڑی مصیبت تھی مسلمانوں کے اوپر، کتنا غم اور پریشان مسلمان تھے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس وقت اگر نرمی دکھائی ہوتی تو آج یہ حالت نہ ہوتی، کیونکہ اللہ کا حکم تھا کہ رسول اللہ نے خود لشکر تیار کیا تھا، اب میں اس کے اندر رکاوٹ بن جاتا، چلو جی بڑا غم ہے مسلمانوں کے اوپر۔ خوشی تو یہ ہے نا کہ دین کے اندر اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے نبی مجھ سے خوش ہو تو نبی کا طریقہ رکھے گا تو نبی خوش ہوں گے۔ اللہ تب خوش ہوگا جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر یہ انسان عمل کرے گا۔ اب یہ وصیت کر دی کہ میری جو ہے نا مرنے کے بعد انتظار نہیں کرنا، لشکر فوراً حضرت مثنیٰ کے ساتھ روانہ کر دینا۔ خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی حکم دیا تھا کہ اسامہ کو جلدی پہنچاؤ، جلدی بھیجو، اور یہاں پر بھی یہی وصیت ہو رہی ہے کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرض الوفات کے اندر بھی مشابہت رکھی۔